سلورمی درجے طالب علم صفی اللہ چې د پلار نامه حکمت الله دو شان و نشان کبریا میرے حضور الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محترم سامعین، آج مجھے مدرسے کی طرف سے جس موضوع پر بیان کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، پہلے اس کا ترجمہ یہ ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ اس کا رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، انہیں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ یہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غم سے متغیر تھا اور جسم کمزور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ طبیعت ناساز کیوں ہے؟ عرض کی آقا آپ مجھے اپنی جان اور اپنے اولاد سے زیادہ پیارے ہیں، جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتے ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل نہیں کر لیتا قرار نہیں آتا، اور جب مجھے موت کا خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ مرنے کے بعد تو یہ شرف زیارت حاصل نہیں کر لیتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ میں اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تو اندیشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام سن کر کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو انشاءاللہ جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ محترم سامعین، ترمذی شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو نہایت پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدو کھا رہے تھے اور کہتے تھے کہ اس بنا پر کھا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے محبت ہے اور مجھے بھی اس قدر محبوب ہو۔ محترم سامعین، حضرت عباس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حجر اسود چھوتے تھے اور کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نفع دیتے ہو اور نہ نقصان، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چھوتا نہ دیکھا ہوتا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چھوتا نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چھوتا۔ محترم سامعین، ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے محبت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند کرتے تھے وہی چیز صحابہ کرام بھی پسند کرتے تھے۔ محترم سامعین، ابو داؤد شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ ان کے صاحبزادے نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اجازت نہیں دیتے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چپ رہو، میرا مقصد یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بار بار سلام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سلام کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قسم کا جواب دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ سلام کر کے واپس چلے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے عرض کی، آقا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سنتا تھا لیکن جواب اس لیے آہستہ سے دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر متعدد بار سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔